لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبتهي التهامي البتهي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاہلیہ. صلوات پڑھیں ہم لوگ. یوسف زہرا منجی عالم بشریت سرکار حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور دیگر ائمہ کی مناسبت سے یہ محفل اور یہ جشن کا انعقاد کیا گیا ہے. اسی مناسبت سے کچھ باتیں آپ حضرات کے خدمت میں سرکار حجت کے متعلق بیان کرنی ہے. سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتة جاہلیہ. جو شخص اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل کیے بغیر، عرفان پیدا کیے بغیر، شناخت پیدا کیے بغیر مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. عزیزان گرامی، فلاسفہ کا یہ کہنا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں، ان کے درجات ہیں. مثال کے طور پر انسان کا جو وجود ہے اس کی بھی قسمیں ہیں. اب فلاسفہ نے وجود کی تقسیم کی اور وجود کی 3 قسمیں بیان کی: واجب الوجود، ممکن الوجود اور ممتنع الوجود. اس کا مطلب ہے وجود ایک ایسی شے کا نام ہے جس میں درجات پائے جا رہے ہیں. اسی طرح سے اب واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ وہ ذات باری تعالی ہے. ممکن الوجود ہم لوگوں کا وجود ہے. واجب الوجود اس وجود کو کہتے ہیں جو ازل سے تھا اور ابد تک رہے گا. نہ کبھی اس کا وجود ختم ہوا، علیکم السلام، اور نہ کبھی ختم ہوگا. ازل سے تھا اور ابد تک ہے. کبھی بھی ایک لمحے کے لیے اس کا وجود ختم ہونا محال ہے. اسے واجب الوجود کہتے ہیں. اس کے مقابل میں ممتنع الوجود،
اس وجود کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود پانا محال ہے. جیسے اللہ کے لیے شریک قرار دینا، شریک الباری، یہ ممتنع الوجود ہے، اس کا وجود منع ہے، ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی ذات کو شریک کریں. اور تیسرا وجود جو ہے وہ ممکن الوجود ہے، ہم لوگوں کا وجود ہے. ہم پہلے نہیں تھے، بعد میں ہو گئے، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہم پھر نہیں رہیں گے. امکان کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نہ ہو، پھر ہو جائے، اور پھر ختم ہو جائے، معدوم ہو جائے. تو وجود کے درجات ہیں. اسی طرح سے نور کے درجات ہیں. نور میں نور قوی بھی ہے، ضعیف بھی ہے. یہ جو روشنی جل رہی ہے اسے بھی نور کہا جائے گا. جو یہ ٹیوب لائٹ جل رہی ہے اسے بھی نور کہا جائے گا. بلب جل رہا ہے اسے بھی نور کہا جائے گا. ہائیلوجن کا نور اسے بھی نور کہا جائے گا. ستاروں کا نور اسے بھی نور کہا جائے گا. سورج کا نور اسے بھی نور کہا جائے گا. پتہ چلا یہ سارے نور ہیں جو شمع سے شروع ہوا اور آفتاب تک پہنچا. اس کے اندر درجات پائے گئے تو پتہ چلا کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں درجات پائے جاتے ہیں. وجود میں درجات پایا گیا، نور میں درجات پایا گیا. یہ حدیث جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں معرفت کی بات کی جا رہی ہے. معرفت کے بھی درجات ہیں، معرفت کے بھی درجات ہیں. اور جتنی معرفت کمال کو پہنچتی جائے گی اسی طرح سے ایمان کے درجات میں اضافہ ہوتا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جو صحابیوں کے ایمان کی درجات اور درجہ بندی کی گئی ہے اس کا معیار جو ہے وہ معرفت کے درجات ہیں. جس کی جتنی معرفت ہوئی اسی کے لحاظ سے اسے درجہ ملا. کسی کو 7واں ایمان، وہ کوئی ایمان کے 7ویں درجے پر فائز ہوا، کوئی 8ویں درجے پر فائز ہوا، کوئی 9ویں درجے پر فائز ہوا، کوئی 10ویں درجے پر فائز ہوا. یہ جو ایمان کے درجات بلند ہو رہے ہیں اس کا پیچھے اس کا راز یہ ہے کہ معرفت میں بھی ہے. جتنی معرفت بڑھتی جائے گی ایمان کے درجات میں بلندی آتی جائے گی. اور جب کوئی انسان معرفت کے اس اعلیٰ منزل پر پہنچے گا کہ رسول کہیں گے کہ تم ایمان کے 10ویں درجے پہ ہو. السلمانو منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت سے ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے. یہ تو صحابیوں کے ایمان کی منزل ہے. اور جب یہ ایمان اپنے کمال کو پہنچے گا یعنی کل ایمان بنے گا تو پھر اس کا یہ عالم ہوگا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی یوم خندق کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بھاری ہے. یا وہ یہ کہے گا کہ میں پروردگار تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف میں کرتا ہوں بلکہ تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں پھر تیری عبادت کرتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. جب معرفت اپنے کمال کو پہنچے گی تب انسان کے اندر یہ ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ بہت ساری احادیث ہے. ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے معرفت. جتنے بھی تعارف ہوئے ہیں معصومین کے یا اللہ کے ہر جگہ پر لفظ عرفان اور معرفت استعمال ہوا ہے. کہیں بھی علم کا لفظ نہیں آیا ہے. آپ دیکھیں کہ حدیث پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اول الدین معرفت الجبار وآخر المعرفہ تفویض الامر الیہ. پہلا جو ہے علم کی
پہلی زینہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، اور پھر علم کی انتہا یہ ہے کہ ہم سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں، ہمارا سب کچھ، ہمارا جو بھی فعل ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب علم اپنے آخری کمال پر پہنچے گا، تبھی پیغمبر نے کہا ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، پروردگار میری حیات، میری زندگی، میری عبادتیں سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان معرفت کی اعلیٰ درجے پر فائز ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو یہ ہے معرفت، کہ معرفت کے لیے کہا گیا ہے کہ معرفت حاصل کرو۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں روایات میں سرچ کریں تو ہر جگہ کلمہ معرفت آیا ہے۔ امام حسین کے جب تعارف کا مرحلہ آیا، مسجد نبوی میں نواسہ آتا ہے اور دامن سے پیر الجھ جاتا ہے، نواسہ گرتا ہے، رسول خطبے کو منقطع کرتے ہیں، خطبے کو توڑتے ہیں، بچے کو اٹھاتے ہیں، اپنی صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ رسول خطبے کو توڑتے ہیں، منقطع کرتے ہیں، سارا مجمع صحابیوں کا مجمع ہے، مسجد نبوی چھلک رہی ہے، اور اس کے بعد نواسے کو آغوش میں لیتے ہیں۔ لے جانے کے بعد ایک مرتبہ جتنے صحابہ ہیں ان کے درمیان میں تعارف کراتے ہیں تو علم کا لفظ استعمال نہیں کرتے، بلکہ کہتے ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہیں، ان کو پہچانو۔ پتہ چلا کہ یہاں پر بھی رسول نے لفظ معرفت اور عرفان کی بات کہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں کلمہ معرفت آیا ہے، اور آگے دیکھیں کہ یہ جہاں جہاں بھی تعارف کا مسئلہ آیا ہے وہاں پر کلمہ معرفت استعمال ہوا ہے، علم کا لفظ نہیں استعمال ہوا ہے۔ جو اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت آتی ہوتی ہے۔ اللہ کی علم کا اللہ کے بارے میں کہا گیا تو معرفت کا لفظ آیا، حسین کے بارے میں کہا گیا تو معرفت کا لفظ آیا۔ اور پھر ایک اور جگہ ہے کہ جہاں پر کلمہ معرفت استعمال ہوا، کہاں استعمال ہوا؟ جب اللہ نے اپنا تعارف کرانا چاہا تو وہاں بھی کلمہ معرفت استعمال ہوا۔ آپ سب جانتے ہیں رسول نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کنتو صلوات پڑھیں محمد والے میں، کنتو کنزم مخفیہ فاحببت کئی عرف فخلقت الخلق، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے کچھ مخلوقات کو پیدا کیا۔ یا دوسری روایت میں ہے کہ ہم نے محمد کو پیدا کیا، تو پتہ چلا کہ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد کو پیدا کیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو یہاں بھی کلمہ معرفت ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر 3 کنتو استعمال ہوا ہے، ایک رسول اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، ایک اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور ایک علی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ پہلا کنتو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو ہم نے محمد والے محمد کو پیدا کیا۔ یہ پہلا کنتو ہے۔ دوسرا کنتو رسول کے لیے استعمال ہوا، کنتو نبیًا آدم و بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے۔ یہ دوسرا کنتو ہے۔ اس کے بعد
تیسرا کنتو استعمال ہوتا ہے، وہ کہاں پر ہے؟ وہ علی کے لیے ہے۔ غدیر کے موقع پر رسول ارشاد فرما رہے ہیں من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ نہ پہلے کنتوں پر تکمیل دین کی سند ملی، نہ اتمام نعمت کی سند ملی، نہ دوسرے کنتوں پر، لیکن جب علی کے لیے استعمال ہوا من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا، تو ایک مرتبہ آواز آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صلوات پڑھیں۔ تو عزیزان گرامی، معرفت کی بات چل رہی ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اب یہ جو من آیا ہے، اس من میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، نہ وقت کی قید ہے نہ جگہ کی قید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی یہ حدیث جس طرح سے آج کے زمانے میں صادق آ رہی ہے، سن 11 ہجری میں جو اس زمانے کا امام ہے اس کے لیے بھی صادق ہے، جو 40 ہجری میں، اس لیے کہ پیغمبر نے کیا فرمایا، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ، جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو، تو یہ پیغمبر نے آخری زمانے کے لیے صرف نہیں فرمایا ہے بلکہ ہر دور میں جو اس کا امام ہے اس کی معرفت ضروری ہے۔ اگر اس کی معرفت نہیں ہوگی تو اس کی جاہلیت کی موت ہوگی۔ کیوں جاہلیت کی موت ہوگی؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے کہ یوم صلوات پڑھیں محمد والے محمد، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب اگر دنیا میں اس نے اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل کی ہوگی تو قیامت کے دن اس امام کے ساتھ جائے گا، جیسی شناخت ہوگی اسی کے لحاظ سے اس کو مشہور ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو امام کی معرفت ضروری ہے، اور معرفت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ان کا نام یاد کر لیں، ان کی تاریخ ولادت اور تاریخ شہادت یاد کر لیں اور معرفت ہو گئی۔ نہیں، معرفت کا مطلب یہ نہیں ہے عزیزو، میرے دوستو، میرے چھوٹے بھائیوں، معرفت کا مطلب یہ ہے کہ امام کو ہم مفترض الطاعت سمجھیں، ان کی اطاعت کو اپنے لیے فرض سمجھیں، ان کے اطاعت کو اپنے لیے فرض سمجھیں، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ صرف یہ نہ کہیں کہ ہم امام کو چاہتے ہیں، صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کریں کہ جو امام نے کہا ہے اس کو بھی مانیں، امام کو بھی مانیں اور امام کی بھی مانیں، تبھی معرفت ہوگی۔ اگر ہم امام کو مانتے ہیں لیکن امام کی نہیں مانتے، امام نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اگر اسے نہیں مانتے تو ہمیں معرفت نہیں ہے، ہم صرف زبان سے تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں۔ چونکہ ہم نے دعوے کے کارخانے میں آ جائے گا خلل، تو آپ دیکھیں کہ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، لیکن ثبوت کے لیے گر جاچیے عمل، لیکن ثبوت کے لیے گر جاچیے عمل، دعوے کے کارخانے میں آ جائے گا خلل۔ تو صرف دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ امام نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے ان پر عمل کرتے جائیں، ان کی مشیت کے مطابق
ان کے اشارے کے مطابق ہم عمل کرتے جائیں، بالفاظ دیگر اپنے کو امام کے وجود میں، امام کی ذات میں اپنے کو فنا کر دیں، یہ ہے معرفت۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اگر ہم نے اپنے کو امام کی ذات میں فنا کیا اور ہمارے پیش نظر صرف یہ ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی مشیت کیا ہے، ان کی مرضی کیا ہے، تبھی معرفت ہوگی۔ اور اگر یہ نہیں ہے، صرف زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن مشیت اور ان کی مرضی ہمارے پیش نظر نہیں ہے کہ امام کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں، کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں، تو پھر وہ حقیقی معرفت نہیں ہے۔ حقیقی معرفت اسی وقت ہوگی کہ ہم امام کے اشارے پر اور ان کی مرضی کے مطابق چلیں، تب معرفت ہے۔ اور عزیزان گرامی، حدیث ہے کہ افضل العبادہ انتظار الفرج۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بس آخری فقرہ، چونکہ ابھی شورا کی لسٹ ہے، زیادہ ہم آپ بیان کو طولانی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث ہے کہ سب سے افضل عبادت جو ہے وہ انتظار الفرج، کہ امام کے ظہور کا انتظار کرنا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اچھا، ایک بات اور آج کل ہمارے سماج اور سوسائٹی میں چل رہی ہے، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، اب یہ کچھ لوگ دانستہ طور پر اور کچھ لوگ نادانستہ طور پر یہ چیز ڈال رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ہر امام کے لیے لفظ ظہور استعمال کرتے ہیں۔ ولادت کی تاریخ ہے اور یہ ظہور کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ پہلے امام کی ولادت کی تاریخ ہے، اور یہ کہاں سے ہے؟ عزیزان گرامی، یہ استعمار کی پالیسی ہے، یہ ان لوگوں کی پلاننگ ہے۔ چونکہ ظہور کا مطلب اتنا اہم ہے اور اس کے بارے میں اتنی روایات ہے، لہٰذا ظہور کو اتنا عام کر دیا جائے ہر امام کے لیے کہ جو اصل ظہور ہے اس کا مفہوم ختم ہو جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہر امام کے ساتھ جتنے بھی امام ہیں ان کی ولادت کی تاریخ ہے تو یہ لکھا جا رہا ہے پہلے امام کا ظہور ہوا۔ ارے ظہور کہاں ہوا؟ ان کی ولادت ہوئی ہے۔ صرف آخری امام کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کی ولادت ہو گئی ہے، ان کے ظہور کا ہمیں دعا کرنا ہے۔ تو یہ جو استعمار کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے یہ جو پالیسی ہے، جو سازش ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر امام کے ساتھ اتنا لفظ ظہور استعمال کرو کہ اصل ظہور کا جو مفہوم ہے، جو تقدس ہے، وہ ختم ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ہمیں ہوشیار رہنا ہے کہ ہم اصل امام کا، جو آخری امام ہے، جن کے ظہور کے بارے میں روایات میں ہے کہ ہم دعا کریں، اور دشمن طاق میں لگا ہوا ہے۔ دشمن ہمیشہ، اس کی سازش ہے کہ وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی اینگل سے، کسی نہ کسی گوشے سے ہمارے اوپر حملہ کرے۔ دشمن نے جب تحقیق کی، یہ میگزین میں جو انٹرنیشنل ایران کی میگزین ہے اس میں ہے کہ دشمن نے جو تحقیق کی، کہا شیعوں کے ہاں 3 ایسا مفہوم ہے، ایسے عقیدے ہیں کہ اگر جب تک ان کو ختم نہ کیا جائے شیعت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ان کے ہاں 3 تصور ایسے ہیں جو بڑے مستحکم ہیں، جو شیعوں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ شیعت کے زندہ ہونے کا راز اور سبب یہ ہے کہ ان کے ہاں 3 چیزیں ہیں۔ ایک عاشورہ کا مفہوم ہے، عزاداری کا مفہوم ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جو شیعوں کو ہمیشہ زندہ رکھے ہوئے۔ یہ عاشورہ، یہ کون ہے؟ دشمن نے ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے یہ نتیجہ نکلا۔ ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور دشمن ہمارے بارے میں پلاننگ کر رہا ہے
کہ شیعت آج زندہ ہے تو اس عزاداری کی بنا پر ہے، اس عاشورہ کی بنا پر ہے۔ لہٰذا اب دشمن نے اس مفہوم کو مس کرنے کی کوشش کی، اس تقدس کو کہ جو پیغام کربلا ہے، جو پیغام عاشورہ ہے، اس کو ختم کر دیا جائے، صرف عزاداری رسم و رواج میں رہے اور اصل جو مفہوم ہے، مفہوم عاشورہ، اس کو ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا طرح طرح کی رسمیں داخل کی گئیں اور اصل مفہوم جو ہے اس کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش۔ تو پہلی چیز جو ہے شیعوں کے باقی رہنے اور زندہ رہنے کے لیے جو چیز بتائی گئی ہے وہ عزاداری ہے، وہ عاشورہ ہے، اور دوسری چیز جو بتائی گئی ہے وہ عقیدہ مہدویت ہے۔ صلوات پڑھیں۔ آج شیعوں کو جو زندہ رکھے ہے وہ عقیدہ مہدویت ہے، امام زمانہ کا یہ تصور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے میں۔ بس عزیزان گرامی، بس 2-3 منٹ میں آپ تمام کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا جو مفہوم ہے وہ عقیدہ مہدویت ہے کہ یہ جو تصور ہے جو انسان کے اندر امید کی کرن ڈالے ہوئے ہے، امید کی کرن پیدا کی ہوئے ہے، یہ عقیدہ مہدویت ہے۔ چونکہ ہر انسان کے دل میں جو بھی آپ ظلم کریں، دشمن جتنا بھی ظلم کرے، چونکہ ہمارے اندر امید کا ایک چراغ جل رہا ہے کہ ایک زمانے کا امام موجود ہے جو ہماری مدد کرے گا۔ لہٰذا عقیدہ مہدویت کو ختم کرنے کی، مس کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس طرح کی تنظیمیں آج ایجاد کی گئی ہیں جنہیں انجمن حجتیہ کہا جاتا ہے، اور وہ ہمارے نوجوانوں کے عقائد کو مس کرنے کی اور ضعیف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں رائج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا زیادہ تم گناہ کرو اتنا ہی بہتر ہے، اس لیے کہ یہ امام کے ظہور کے لیے زمینہ اور راہ ہموار ہوگی۔ عزیزان گرامی، یہ غلط طرح کی باتیں ہیں جو ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی، تو ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ اور تیسری چیز اور آخری چیز جو بتائی ہے دشمن نے وہ ہے مرجعیت کی طاقت جو انسان کو اور شیعت کو زندہ کیے ہوئے ہے۔ آج مرجعیت پر بھی حملے ہو رہے ہیں، عزاداری پر بھی حملے ہو رہے ہیں، اور عقیدہ مہدویت پر بھی حملے ہو رہے ہیں۔ ہمیں ہوشیار رہنا ہے، عزاداری کی بھی حفاظت کرنا ہے، عقیدہ مہدویت کی بھی حفاظت کرنا ہے، اور مرجعیت کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر ہم نے حفاظت کر لی تو ہم حقیقی معنوں میں حسین کے چاہنے والے ہیں اور امام کے ہم ناصر و مددگار ہیں۔ امام کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل سکیں، اور ہمیں ویسا بنا دے جیسا زمانے کا امام ہم سے چاہتا ہے۔ پروردگار صاحب خانہ کی تمام حاجات کو پوری فرما۔ پروردگار انہیں صحت و شفا اور سلامتی عنایت فرما۔ پروردگار اہل خانہ کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما، ان کے روزی میں برکت عنایت فرما، حاضرین کے تمام حاجات کو پوری فرما، جو مریض ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما۔ پروردگار دشمن کو اگر قابل ہدایت ہیں تو ہدایت کر، اگر قابل ہدایت نہیں تو انہیں نیست و نابود و ذلیل و رسوا کر۔ پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً شہزادی زینب و جناب سکینہ کی روضے کی حفاظت فرما، ائمہ بقی و جناب فاطمہ زہرا کی روضے کی تعمیر کی سبیل فرما۔ پروردگار علماء عاملین اور مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رہے۔ منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں قرار دے۔ الہی تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔